ٹھنڈا گوشت کا مقدمہ قریب 1 سال چلا۔ ماتحت عدالت نے مجھے 3 ماہ قید بامشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا دی۔ سیشن کورٹ میں اپیل کی تو بری ہو گیا۔ اس حکم کے خلاف سرکار نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ مقدمے کی سماعت ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس دوران میں مجھ پر کیا گزری، اس کا کچھ حال آپ کو میری کتاب ٹھنڈا گوشت کی دیواچے بعنوان زحمت مہر درخشاں میں مل سکتا ہے۔ دماغ کی کچھ عجیب ہی کیفیت تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، لکھنا چھوڑ دوں یا احتساب سے قطعاً بے پرواہ ہو کر قلم زنی کرتا رہوں۔ سچ پوچھئے تو طبیعت اس قدر کھٹی ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ کوئی چیز الاٹ ہو جائے تو آرام سے کسی کونے میں بیٹھ کر چند برس قلم اور دوات سے دور رہوں۔ دماغ میں خیالات پیدا ہوں تو انہیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں۔ الاٹمنٹ میسر نہ ہو تو بلیک مارکیٹنگ شروع کر دوں یا ناجائز طور پر شراب کشید کرنے لگوں۔ آخر الاصغر کام میں نے اس لیے نہ کیا کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ ساری شراب میں خود پی جایا کروں گا، خرچ ہی خرچ ہوگا، آمدن ایک پیسے کی بھی نہ ہوگی۔ بلیک مارکیٹنگ اس لیے نہ کر سکا کہ سرمایہ پاس نہ تھا، ایک صرف الاٹمنٹ ہی تھی جو کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی مگر یہ واقعہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی۔ 50 روپے حکومت کے خزانے میں جمع کرا کے میں نے درخواست دی کہ میں امرتسر کا مہاجر ہوں، بیکار ہوں، اس لیے مجھے کسی پریس یا سینما میں حصہ الاٹ فرمایا جائے۔ درخواست کے چھپے ہوئے فارم تھے، ایک عجیب و غریب قسم کا سوالیہ تھا۔ ہر سوال اس قسم کا تھا جو اس امر کا طالب تھا کہ درخواست کنندہ پیٹ بھر کے جھوٹ بولے۔ ابھی عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ میں نے الاٹمنٹ کرانے والے بڑے بڑے گھاگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ میں راضی ہو گیا، لیکن جب چھپے ہوئے فارم کی خالی جگہ بھرنے لگا تو روپے میں صرف 2 یا 3 آنے جھوٹ بول سکا، اور جب انٹرویو ہوا تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ صاحب جو کچھ درخواست میں ہے بالکل جھوٹ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ہندوستان میں کوئی بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر نہیں آیا، صرف ایک مکان تھا اور بس۔ آپ سے میں خیرات کے طور پر کچھ نہیں مانگتا۔ میں خود بہت بڑا افسانہ نگار تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوا کہ یہ کام میرے بس کا روگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں ایم سلیم ادت بھارتی کو سلامت رکھے۔ میں ان کے حق میں اپنی افسانہ نگاری سے سبکدوش ہوتا ہوں اور صرف اتنا چاہتا ہوں کہ حکومت مجھے کوئی ایسی چیز الاٹ کر دے جس کے لیے مجھے کبھی کام نہ کرنا پڑے، اور اس کام کی اجرت کے طور پر مجھے 500 روپے ماہوار مل جایا کرے۔ حیرت ہے کہ میری اس گفتگو کا الٹا اثر ہوا۔ قریب تھا کہ مجھے کسی برف خانے میں کوئی حصہ الاٹ ہو جائے کہ بورڈ کے ممبروں سے کسی نے کہہ دیا تم لوگ یہ کیا غضب کر رہے ہو، یہ شخص جس کا نام سعادت حسن منٹو ہے ترقی پسند ہے۔ چنانچہ یک قلم میری درخواست مسترد کر دی گئی۔ ادھر یہ ہوا کہ ادھر ترقی پسند مصنفین نے رجت پسند قرار دے کر میرا حقہ پانی بند کر دیا۔ یہ بھی خوب لطیفہ رہا۔ بہت دیر تک سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مولے نے اوڑک ہٹی بہنا۔ چنانچہ قلم اٹھا کر پھر لکھنا شروع کر دیا، لیکن لکھنے سے پہلے یہ مرحلہ درپیش رہا کہ موضوع کیا ہو، فورم کیسی ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی جان پہچان کے ایکٹروں پر کچھ لکھوں۔ اس سلسلے کا پہلا مضمون پری چہرہ نسیم بانو کے عنوان سے ہوا، جو روزنامہ آفاق میں چھپا۔ میں خوش تھا کہ ایک راستہ نکل آیا ہے جو حکومت کے احتساب سے پاک صاف رہے گا اور طہارت پسند لوگوں کے لیے
موجب اطمینان ہوگا، لیکن یہ مضمون چھپتے ہی طوفان برپا ہو گیا۔ آفاق کے دفتر بے شمار خطوط آئے جن میں مجھے ملعون و مطعون گردانا گیا۔ 3 جولائی کے آفاق میں ایک صاحب قاضی بشیر محمود صاحب ادیب فاضل کا ایک خط ایڈیٹر کے نام چھپا۔ ان کا خط ملاحظہ فرمائیے۔ سعادت حسن منٹو کا مضمون، بے ضرر سا مضمون، پری چہرہ نسیم بانو نظر سے گزرا۔ ساتھ ہی نسیم بانو کا مکتوب اپنے بھائی کے نام بھی پڑھا۔ منٹو نے برے اطمینان اور لطف لے کر بہن کے تمام وصف، مناقب، لغزشیں اور حکایتیں وضاحت کے ساتھ رقم کی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہن کی قدر و منزلت، ساکھ، وقت اور وقار کو کچھ حد تک نظر انداز کر چکے ہیں۔ کسی حد تک یہ بہن کی توہین و تذلیل میں شمار ہوگا۔ ایسا لکھتے ہوئے انہیں حجاب و تامل کو خدا حافظ کہنا پڑا۔ مجھے ان کے الفاظ پر اعتراض نہیں، حروف و سکنات پر گرفت نہیں، اور نہ ہی مضمون پر حرف گیری کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نسیم بانو منٹو صاحب کی حقیقی بہن ہے؟ کیا منٹو اس کے معاشقے پر روشنی ڈالنے کی قوت اور جسارت رکھتا ہے؟ منٹو بڑا شریر ہے، میرے دل میں اس کی بے انتہا عزت ہے۔ میں اس کے کافی کارنامے دیکھ چکا ہوں، اور اب ایک اور بے ضرر قسم کا کارنامہ بھی ہاتھ لگے تو دیکھ لیا۔ میں منٹو دوست کی پری چہرہ نسیم بانو پر رائے زنی یا نکتہ چینی نہیں کر رہا، اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنے منٹو پر نکتہ چینی کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ اس کی بلند آشیانی تک ابھی میری پہنچ نہیں۔ یہ خط پڑھ کر مجھے بہت کوفت ہوئی۔ اسے دور کرنے کے لیے میں نے یہ چند حروف لکھ کر محمد سرور صاحب کو بھیج دیے۔ اس خط پر اور ایسے ہی دوسرے خطوط پر جو اس مضمون کے متعلق آفاق اور دوسرے اخباروں میں چھپتے رہے، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سرور صاحب نے شروع میں ان خطوط کی کوئی پرواہ نہ کی اور مجھ سے کہا، تم لکھتے رہو، یہ سلسلہ کافی دلچسپ ہے، جاری رہنا چاہیے۔ میں نے جاری رکھا، لعنت و ملامت بھی جاری رہی۔ شیام پر مضمون چھپا تو سیالکوٹ کی ایک خاتون نیّر بانو صاحبہ نے ایک طویل خط لکھا، جسے پڑھ کر یقین مانیے مجھے بہت ترس آیا۔ اس کے چند اقتباس دیکھیے۔ میں سینما دیکھنا گناہ کبیرہ میں شمار نہیں کرتی۔ تصویروں میں نظر پڑتے ہی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی طرف دوڑی نہیں جاتی، مگر میرے 5 بچے ہیں اور میری آرزو ہے کہ وہ نیک اخلاق ہوں۔ سینما دیکھ کر اخلاق بنتا نہیں، بگڑتا ہے۔ اس لیے میں نے سینما دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں جاؤں گی تو وہ بھی جائیں گے۔ زبردستی روکا تو اس آرزو کو دل میں پالتے رہیں گے، اور جب موقع ملے گا کسر پوری کر لیں گے۔ میں اتنی بڑی ہوں، مگر تصویروں پر نظر ڈالنا طبیعت کو گوارا نہیں ہوتا۔ ایسا نیچ پن محسوس ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں، جیسے کسی کی خلوت میں بغیر اجازت گھسے جا رہے ہوں، اور یہ بات آداب شرافت کے خلاف ہی تو ہے۔ آپ کہیں گے ایسے رسالے، اخبار، کتابیں بچوں کو نہ دکھائی جائیں، مگر یہ کتنا مشکل کام ہے کہ پڑھتے پڑھتے اخبار یا رسالہ میز پر ٹکا دینے کی بجائے خاص اہتمام سے تالے میں بند کرنے کی فکر جائے۔ ذرا مرلی کی دھن دوبارہ پڑھ کر بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیا کوئی شخص خواہ کتنا بھی نیکی سے دور اور اخلاق باختہ ہو، کیا اپنے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کر یہ پر لطف یا گناہوں تجربات دہرانا پسند کرتا ہے؟ اس نے چاہے کتنے ہی خم لنڈائے ہوں، شراب کے تالاب میں غوطے لگائے ہوں، پی کر منجمد رہتا ہو یا مغل ذات بکتا ہو، کتنی ہی عورتوں کو دسترخوان کی چٹنی بناتا ہو، جب یاد کیا ہو سالی عورت کہاں ہو اور نہ پا کر بستر کو آگ لگا دی ہو۔ ان چیزوں کو اخباروں کے ذریعے سے پھیلا کر کون سی انسانیت اور اخلاق کی خدمت ہوتی ہے؟ دوسروں کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا خیال بھی اپنے گھر اور بچوں کی طرح ہونا چاہیے۔ کل دنیا مردوں ہی کی نہیں، خاک پھانکتے پھریں، گندگی اچھالیں، خود لتڑیں، معصوموں کو بھی سنائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
میں نے جب یہ خط پڑھا تو بخدا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ مجھے نیر بانو کی حالت پر بہت ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو اس خاتون پر میں نے واقعی ہی بہت ظلم کیا ہے، جس کا کفارہ مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ عورت جو بعض تصویروں پر نظر ڈال کر نیچ پن محسوس کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے گویا وہ کسی کی خلوت میں اجازت کے بغیر گھس گئی ہے، یقیناً اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جائے گی اور بہت ممکن ہے مر بھی جائے۔ مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ نیر بانو ذہنی مریضوں کی جس فہرست میں آتی ہے اس کے تمام افراد قابل رحم ہیں۔ ان کا علاج جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ان کے سامنے بوتلوں کے کاغ اڑا کر تالاب میں بھرے جائیں، گندگی اچھالی جائے، اپنے سر میں خاک ڈالی جائے، بال نوچے جائیں۔ یہ کام خود سے نہ ہو سکے تو کرائے پر آدمی لائے جائیں جو واہی تباہی بکیں، شمع، 20ویں صدی، رومان اور اسی قسم کے دوسرے پرچوں کے تمام مضامین اشتہاروں سمیت پڑھ کر بار بار انہیں سنایا جائے۔ اگر یہ نسخہ کارگر ثابت نہ ہو تو سعادت حسن منٹو سے کہا جائے کہ نیر بانو کا پرانا سینڈل اٹھائے اور اپنے سر پر مار مار کے اسے گنجا کر دے۔ میں نے بہت سوچا تھا کہ ان مضامین کے مجموعے کا نام میں نے گنجے فرشتے کیوں رکھا ہے۔ اب یہ سطور لکھتے لکھتے اس کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بتایا ہوا نسخہ ہرگز مجرب نہیں ہے اور لوگ کمزوریاں دور کرنے کے لیے ضرور محلہ پیر گیلانیہ کے غلام محمد ہی کی گولیاں خریدیں گے اور انجام کار سیال کوٹ کے کسی چوراہے میں کھڑے ہو کر مجھے نیر بانو کے پرانے یا نئے سینڈل سے اپنا سر گنجا کرنا پڑے گا۔ میرا جی والا مضمون 3 گولے شائع ہوا تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ آفاق کے ایڈیٹر کو ایک صاحب خواجہ فرخندہ بنیادی نے یہ خط لکھا۔ آپ نے آفاق کے ادبی ایڈیشن میں سعادت حسن منٹو کا مضمون 3 گولے شائع کر میرا جی مرحوم منٹو صاحب اور خود آفاق صاحب کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ مضمون ایک مخصوص ادبی حلقے کے لیے تو شاید موضوع تھا، لیکن ایک سنجیدہ اخبار اس کی اشاعت کا قطعاً متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا کے ہر مہذب ملک اور مہذب سماج میں یہ اصول مروج ہے کہ مرنے کے بعد خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کے صرف محاسن بیان کیے جاتے ہیں اور عیوب پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ میرا جی میں اگر کچھ کمزوریاں تھیں تو ان سے صرف ان کا مخصوص حلقہ احباب بھی واقف تھا۔ دنیا تو انہیں ایک ادیب اور شاعر کی حیثیت سے جانتی اور عزت کرتی تھی۔ کیا غضب کہ ان کے لگوٹیے یار ان کے مرنے کے بعد ان برائیوں کو علم نشرح کر رہے ہیں۔ عصمت نے دوزخی لکھ کر اپنے بھائی کو جس طرح خراج ادا کیا ہے، غالباً ہمارے ادیب اب اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور پھر اس مضمون کے بعد حصوں کی کراہت کی حد تک اوریانی پناہ باخدا۔ نہ نفاست پسند طبیعت اسے برداشت کر سکتی ہے، نہ یہ مضمون گھر کی خواتین پڑھ سکتی ہیں، نہ بچے نہ لڑکیاں۔ اگر منٹو کے بغیر آپ کا ادبی ایڈیشن مکمل نہ ہو سکتا ہو تو ایڈیٹر کے قلمی احتساب کو کیا ہو گیا تھا؟ میرا جی مرحوم منٹو اور آفاق کے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس مجموعے کی اشاعت سے جو مزید ظلم ہوگا اس کا میں گناہ گار ہوں اور یہ گناہ بنیادی صاحب کے سر چڑھ کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ دنیا کے ہر مہذب ملک اور ہر مہذب سماج میں یہ اصول مروج ہے کہ مرنے کے بعد خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کے صرف محاسن بیان کیے جاتے ہیں اور عیوب پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ ویسے بھی ایسی دنیا پر، ایسے مہذب ملک پر، ایسے مہذب سماج پر ہزار لعنت بھیجتا ہوں جہاں یہ اصول مروج ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کا کردار اور تشخص لانڈری میں بھیج دیا جائے، جہاں سے وہ دھل دھلا کر آئے اور رحمت اللہ علیہ کی کھونٹی پر لٹکا دیا جائے۔ میرے اصلاح خانے میں کوئی شانہ نہیں، کوئی شیمپو نہیں،
کوئی گھونگر پیدا کرنے والی مشین نہیں، میں بناؤ سنگھار کرنا نہیں جانتا۔ آغا حشر کی بھینگی آنکھ مجھ سے سیدھی نہیں ہو سکی، اس کے منہ سے گالیوں کی بجائے میں پھول نہیں جھڑا سکا۔ میرا جی کی ضلالت پر مجھ سے استری نہیں ہو سکی، اور نہ میں اپنے دوست شیام کو مجبور کر سکا ہوں کہ وہ برخود غلط عورتوں کو سالیہ نہ کہے۔ اس کتاب میں جو فرشتہ بھی آیا ہے، اس کا مونڈن ہوا ہے، اور یہ رسم میں نے بڑے سلیقے سے ادا کی ہے۔